شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر اردو سینٹر میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لسنرز، میں اپنے اس ناول چینل پر آپ لوگوں کے لیے جو نیکسٹ ناول سٹارٹ کر رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ ہارر ناول ہے، بہت ڈرامنا ناول ہے۔ اے حمید کا شمشان ناول میں سٹارٹ کر رہی ہوں، جو کہ بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات پر مبنی ہے۔ اس ناول کو ضرور سنیے گا، آپ لوگ بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اے حمید کا ناول شمشان۔ کالے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ گہرے سیاہ بادلوں کی وجہ سے شام کے وقت ہی سنگلاس علاقے میں رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ نوجوان عمران اپنی موٹر سائیکل پر سوار ریلوے پھاٹک عبور کرنے کے بعد ایک کچے راستے پر جا رہا تھا۔ جب وہ شہر سے چلا تھا تو دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا اور آسمان پر دور مشرقی افق پر بادل جمع ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کے ڈیڈی اور ممی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ دریافت شدہ آثار قدیمہ کو دیکھنے کا پروگرام اگلی اتوار تک ملتوی کر دے، اور اگر اسے ضروری جانا ہے تو موٹر سائیکل کے بجائے ریل گاڑی میں بیٹھ کر چلا جائے۔ لیکن ایک تو عمران کی رگوں میں جوانی کا خون گردش کر رہا تھا، دوسرا وہ شروع سے ہی ایڈونچر پسند یعنی مہم جو طبیعت کا مالک تھا، اور تیسری سب سے اہم بات یہ تھی کہ آثار قدیمہ کے کھنڈرات اور نوادرات سے بے حد دلچسپی رکھتا تھا۔ چنانچہ جب کالج کے اپنے پروفیسر سے اسے معلوم ہوا کہ شہر سے 150 کلو میل کے فاصلے پر شمال مشرق کے جانب سنگلاس علاقے میں موئنجو دوڑو کے زمانے کا ایک کھنڈر دریافت ہوا ہے تو عمران سے صبر نہ ہو سکا۔ اس نے اسی وقت وہاں پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران کی کلاس فیلو اور منگیتر رخسانہ نے بھی اسے سمجھایا کہ وہ اب دن ڈھلے نہ جائے، بلکہ موٹر سائیکل پر سفر بہت لمبا ہو جائے گا۔ اگر اس کو جانا ہی ہے تو وہ ٹرین سے سفر کر لے، کیونکہ وہ علاقہ بہت ہی زیادہ ویران اور غیر آباد تھا۔ مگر عمران نہ مانا اور کہنے لگا، رخسانہ، قدیم تاریخ ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس حوالے سے یہ معلوماتی سفر بھی ہے اور ایڈونچر بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ موئنجو داڑو کا جو کھنڈر دریافت ہوا ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ قیمتی معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ میں تمام نوٹس تیار کر کے لاؤں گا۔ رخسانہ نے کہا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اگر تمہیں جانا ہی ہے تم ٹرین سے چلے جاؤ۔ یہ موسم ایسا نہیں ہے کہ تم اس موسم میں اپنے موٹر بائک پر جاؤ۔ آخر تم میری بات کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر تمہیں کچھ آثار قدیمہ دریافت کرنے ہی ہیں تو پھر تم اسٹیشن پر چلے جاؤ، وہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا سفر رہے گا۔ عمران نے کہکا لگایا، ڈیئر رخسانہ، تم بھی ممی ڈیڈی کی طرح باتیں کرنے لگی ہو۔ مائی ڈیئر، جو ایڈونچر موٹر سائیکل پر ہے وہ ریل گاڑی میں نہیں ہے، مگر تم وہاں رات کیسے گزارو گے؟ اس ویران علاقے میں تو کسی ہوٹل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران بولا، اس کی تم فکر مت کرو، میں نے پتہ کر لیا ہے۔ جہاں قدیم کھنڈرات دریافت ہوا ہے وہاں محکمہ آثار قدیمہ والوں نے اپنے خیمے لگا رکھے ہیں، میں وہیں پر رات بسر کر لوں گا۔ عمران اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد کا شہر میں درمیانے درجے کا بزنس تھا۔ شہر سے باہر ایک نئی کالونی میں وہ ایک چھوٹی سی کوٹھی میں رہتے تھے۔ رخسانہ کے علاوہ عمران کے ممی اور ڈیڈی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اتنا لمبا سفر موٹر سائیکل پر طے کرے، مگر عمران نے کسی کی نہ سنی اور چمڑے کے بیگ میں نوٹ بک، ایک انگریزی ناول، ایک شکاری چاقو، کچھ بسکٹ کے پیکٹ اور اس کے علاوہ کچھ ضروریات کی باقی چیزیں اور پانی سے بھری ہوئی ایک بوتل رکھ لی اور اپنا ایڈونچر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اگر اس وقت عمران کو ذرا سا بھی معلوم ہوتا کہ اس سفر کے ساتھ اس میں کیا ہونے والا ہے، اس پر کیا گزرنے والی ہے، تو شاید وہ یہ سفر کبھی بھی اختیار نہ کرتا۔ مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جب تک لاہور کی سڑکیں عمران کا ساتھ دے رہی تھیں وہ پوری رفتار سے موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا، لیکن جب لاہور اور لاہور شہر کی نئی کالونیوں کی آبادیاں بھی پیچھے رہ گئیں تو اونچے نیچے غیر ہموار کچے راستے شروع ہو گئے۔ ان راستوں پر موٹر سائیکل کی تیز رفتاری سے نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ جس علاقے میں عمران کو پہنچنا تھا اس کا مختصر سا نقشہ بھی عمران نے بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس نقشے کے حساب سے وہ کچھ دور تک ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔
پھر ایک خاص مقام پر آ کر وہ ریلوے لائن کو چھوڑ کر ایک کچے راستے پر آ گیا۔ یہاں آتے آتے آسمان کو سیاہ بادلوں نے پوری طرح سے ڈھانپ لیا تھا اور اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ عمران نے کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھا۔ شام کے 6 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ستمبر اکتوبر کا موسم تھا، دن جلدی ڈھل جاتا تھا اور 6 بجے ہی شام ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی شام ہو چکی تھی اور بادلوں کی وجہ سے شام کا اندھیرا کچھ زیادہ ہی گہرا لگ رہا تھا۔ عمران کسی جگہ پر رک کر تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتا تھا اور موٹر سائیکل کو بھی آرام کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ وہ جس کچے راستے پر جا رہا تھا اس کے دونوں جانب میں جھاڑیاں اور کیکر اور پھلائی کے درخت ہی درخت پھیلے ہوئے تھے جو شام کے لمحہ بلمحہ گہرے اور گھپ اندھیرے میں عجیب و غریب سما پیش کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سے دیو ہیکل ڈرامنے جن بھوتوں کے پنجے نکل کر اس راستے پر جھکے ہوئے ہیں اور درختوں کی شاخیں ہوا میں اس طرح سے جھول کر بار بار نیچے ہو رہی تھیں جیسے وہ عمران کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن عمران بغیر کسی ڈر خوف کے آہستہ آہستہ موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ اس نے روشن کر رکھی تھی اور وہ ایک چھوٹی سی سڑک پر نکل آیا۔ سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، یہ مختلف اضلاع کو جاتی ذیلی سڑک تھی۔ عمران کو کچھ فاصلے پر سڑک کے بائیں جانب روشنی نظر آئی۔ اس نے اپنا رخ اس روشنی کی طرف کر لیا۔ یہ ایک قصبے کے باہر سڑک پر واقع ایک چائے کا کھوکھا تھا جو 2 دکانوں پر مبنی تھا اور اسی میں وہ روشنی نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک چائے وغیرہ کی دکان تھی۔ عمران نے دکان کے آگے جا کر موٹر سائیکل کھڑی کی اور دکاندار سے کہا، کیوں بھائی، چائے مل جائے گی؟ دیہاتی دکاندار نے کہا، مل جائے گی جناب، اور آلو قیمہ اور روٹی بھی مل جائے گی۔ آلو قیمہ اور روٹی کا سن کر عمران کی بھوک اور بیدار ہو گئی اور اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مجھے کھانے کے لیے کھانا بھی دے دو اور اس کے بعد مجھے چائے بھی دے دینا۔ اس وقت تک اندھیرا بہت زیادہ گہرا ہو گیا تھا، بادل بھی پوری طرح سے چھائے ہوئے تھے اور بالکل آہستہ آہستہ سی بارش بھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ عمران اپنے سفر کا آدھا راستہ طے کر چکا تھا، آدھا سفر ابھی رہ گیا تھا۔ نقشہ اس کے پاس موجود تھا، اسے یقین تھا کہ وہ مزید 1.5 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ چائے کے کھوکھے والے نے اس سے پوچھا، باؤ جی کہاں جائیں گے آپ؟ عمران نے اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا، وہاں تک تو ایک کچا راستہ ضرور جاتا ہے مگر رات ہو گئی ہے اور موسم کا رخ بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ آج کی رات اس قصبے میں گزار لیں اور صبح چلے جائیے گا۔ عمران نے ہنس کر کہا، ارے بھائی، میں دشوار گزار پہاڑوں میں ٹریننگ کرتا رہا ہوں، یعنی تھیلا کندھے پر ڈال کر پیدل سفر کرتا رہا ہوں۔ اب تو میرے ساتھ میری موٹر سائیکل بھی ہے، اس لیے مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا اور تم فکر مت کرو، میں بہت جلدی اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد کھوکھے والے نے کوئی بات نہیں کی۔ عمران نے جلدی آلو قیمے کے ساتھ روٹی کھائی، چائے پی، تھوڑی بہت موٹر سائیکل کی جانچ پڑتال کی، پیٹرول چیک کیا اور اس کے بعد کھوکھے والے کو بل دے کر اس سے پوچھنے لگا کہ یہ سڑک آگے رد ہلالمے کی طرف جاتی ہے جہاں آثار قدیمہ والوں نے تاریخی کھنڈر دریافت کیا تھا۔ جگہ رد ہلالمے والے سے مغرب کی طرف 20 سے 30 میل کے فاصلے پر تھی۔ کھوکھے والے نے کہا، جی یہ سڑک تو اسی طرف جاتی ہے مگر وہاں آگے آپ کو کوئی سڑک نہیں ملے گی۔ میں جانتا ہوں، عمران نے کہا اور موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے سڑک پر چل پڑا۔ موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میں آگے 50 گز تک سڑک نظر آ رہی تھی۔ سڑک کی بہت زیادہ خستہ حالت ہوئی ہوئی تھی۔ عمران کو بڑے احتیاط کے ساتھ ہلکی رفتار کے ساتھ موٹر سائیکل چلانا پڑ رہا تھا۔ اس طرح عمران کو رد ہلالمے تک پہنچتے کافی وقت لگ گیا۔ اس وقت رات کا اندھیرا اور گہرا ہو چکا تھا اور سیاہ بادلوں میں کسی وقت بجلی چمک رہی تھی اور دور سے بادلوں کی دھیمی گرج بھی سنائی دے رہی تھی۔ رد ہلالمے سے آگے ابھی سفر کافی باقی تھا۔ یہ سارا راستہ ویران سنگلاس علاقے میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن عمران مطمئن تھا۔ اپنے وطن پاکستان کے شمالی علاقے جات کی ٹریننگ یعنی پیدل سیاحت کے دوران وہ کئی بار راتوں کو اس قسم کے دشوار گزار محلوں سے گزر چکا تھا۔ رد ہلالمے قصبے کے 2-3 ٹمٹماتی روشنیاں دیکھ کر اس نے موٹر سائیکل کو سڑک سے اتارا اور دائیں جانب پلٹ گیا۔ وہ راستہ سارا کھیتوں کی طرف تھا۔ نقشے کے حساب سے وہ صحیح راستے پر جا رہا تھا۔ بادلوں میں تھوڑی دیر کے بعد جو بجلی
چمکنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے عمران کو ایک تفتیش سی ہو رہی تھی، کہیں بارش بہت تیز نہ شروع ہو جائے اور اسے سفر بھی جاری رکھنا تھا اور کہیں کوئی مشکل پیدا نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے موٹر سائیکل کی رفتار کو تھوڑا سا اور تیز کر لیا، مگر کھیتوں کے درمیان سے چھوٹا سا راستہ غیر ہموار تھا، کہیں کہیں چھوٹے بڑے گڑھے بھی آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اسے بار بار رفتار ہلکی کرنی پڑتی تھی۔ رد ہنالوے قصبے سے وہ کافی آگے نکل آیا تھا۔ ہوا کچھ تیز ہو گئی اور ہوا ٹھنڈی بھی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پیچھے کسی علاقے میں بارش ہوئی ہے۔ عمران کو دائیں بائیں دیکھنا پڑتا تھا، وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے یا نہیں، مگر اس کے دائیں بائیں خوب اندھیرا تھا۔ اس لمحے پہلی بار عمران کو محسوس ہوا کہ اسے رخسانہ اور گھر والوں کی بات مان لینی چاہیے تھی، یعنی ٹرین میں ہی سفر کرنا چاہیے تھا، مگر اب واپس نہیں جایا جا سکتا تھا۔ اب وہ واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک باہمت اور مہم جو انسان تھا۔ نقشے اور عمران کے معلومات کے مطابق قصبہ رد ہنالوے سے 10-15 میل آگے ہی ایک بہت بڑا کھال کا پل آتا تھا۔ عمران کو اسی پل کو پار کر کے بائیں طرف مڑنا تھا اور اس کے کچے راستے پر آ جاتا تھا وہ مقام جہاں پر اس کو جانا تھا، جہاں آثار قدیمہ کی کھدائی ہو رہی تھی اور عمران کی منزل بہت نزدیک تھی۔ وہ قصبے سے کافی آگے نکل آیا۔ موٹر سائیکل کی بتی کی روشنی میں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاید اسے بڑے کھال والا پل نظر آ جائے، مگر ابھی تک تو کوئی پل نظر نہیں آیا تھا۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا اور سنگلاس علاقہ شروع ہو گیا۔ کھیتوں کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا اور سنگلاس علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں عمران کے لیے اپنی سمت کو سیدھا رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ موٹر سائیکل جس رخ میں جاری ہے اسی رخ میں رہے، لیکن اونچی نیچی سنگلاس زمین پر موٹر سائیکل اچھل اچھل کر کبھی دائیں تو کبھی بائیں کی طرف جانب مڑ رہا تھا۔ عمران نے اس کی رفتار اور کم کر دی۔ اس خیال سے اس نے اب رفتار کم کر دی تھی کہ اس کا موٹر سائیکل پر پورا کنٹرول رہے، مگر چاروں طرف خوب اندھیرا ہونے کی وجہ سے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا رخ سیدھا نہیں ہے۔ اگر آسمان پر ستارے نکلے ہوتے تو ان کی رہنمائی حاصل کر لیتا، لیکن سارے ستارے گہرے بادلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جب اس طرف کافی دیر گزر گیا اور وہ بڑے کھال والا پل نظر نہیں آیا تو عمران کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے موٹر سائیکل روک دی اور دائیں اور بائیں اندھیرے میں جتنا گھور سکتا تھا گھور گھور کر دیکھا، لیکن وہاں کہیں دور دور تک درخت اگے ہوئے تھے، ہر طرف جنگلی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اس نے سوچا کہ اسے ذرا دائیں جانب کو ہو کر چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے پل اس طرف ہو۔ یہ خیال کہ یہاں سے دائیں جانب ہو جاؤں عمران کے مقدر نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا، کیونکہ یہیں سے اس کی زندگی کی سب سے ہولناک مصیبت کی ابتدا ہونے والی تھی۔ عمران نے موٹر سائیکل کو کھڑے کھڑے ذرا دائیں جانب موڑا اور اسے سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ دور دور تک تاریکی سے اونچے نیچے ٹیلوں کی طرف بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہاں آثار قدیمہ کی کھدائی ہو رہی ہوگی۔ وہ جگہ ان ٹیلوں کے درمیان میں ہی واقع ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ والوں نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ جہاں سنگلاس ٹیلے ہیں ان کے قریب ہی آثار قدیمہ کا کھنڈر دریافت ہوا ہے۔ عمران کا موٹر سائیکل پتھروں اور چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں سے گزرتا ہوا ان ٹیلوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا اس کی ویرانی اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی، تاریکی اور گہری ہو گئی تھی۔ ایک جگہ آ کر عمران نے موٹر سائیکل کو روک کر اس کا انجن بند کیا۔ انجن بند ہوتے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ فضا میں ایک عجیب و غریب سا خوف طاری ہے اور عجیب و غریب سناٹا چھایا ہوا ہے۔ بادلوں میں رہ رہ کر بجلی اس طرح سے چمک رہی تھی اور اس کی چمک میں کافی زیادہ عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ اچانک عمران کی ناک پر ٹھنڈے پانی کی ایک بوند گری۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، ایک بوند اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بارش آ رہی ہے۔ عمران نے فوراً سائیکل سٹارٹ کیا اور کافی تیز سپیڈ کے ساتھ پہاڑی ٹیلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بار بار اچھل رہا تھا، اسے ہچکولے بھی لگ رہے تھے، مگر اس نے سپیڈ کم نہیں کی۔ بارش آنے سے پہلے پہلے وہ اپنی منزل پر نہ صحیح تو کم از کم کسی ایسی جگہ پر ضرور پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں بارش سے بچ کر پناہ لے سکے۔ سر تیز ہوائیں ہو گئیں، بجلی چمکنے اور گرجنے لگ گئی۔ ایک دم سے بارش بہت تیز شروع ہو گئی۔ عمران نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی اور اندھا دھند سامنے کی طرف دوڑانے لگ گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ شرابور ہو گیا۔ موٹر سائیکل کی بتی کی روشنی میں سوائے گرتی بارش کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک بار جب بجلی کڑکی تو اس کی روشنی میں اسے کچھ فاصلے پر ایک عمارت دکھائی دی۔ اس نے اس عمارت کی طرف موٹر سائیکل کا رخ کر دیا اور دیوانہ وار موٹر سائیکل فل سپیڈ میں چلاتا ہوا اس عمارت کی طرف چلا گیا۔
جیسے اس عمارت کے پاس پہنچ گیا، بادلوں کی گرج اور بجلی اور چمک اور تیز بارش میں اس نے اس بوسیدہ اور خستہ حال عمارت کو دیکھ لیا جس کا دروازہ بند تھا اور ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ عمارت کوئی تاریخی کھنڈر معلوم ہوتی تھی۔ دروازے کے اوپر ایک پرانا سا چھبا سا لٹکا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا کچھ حصہ ٹوٹا ہوا ہے۔ جیسے بجلی چمک رہی تھی اس کے درمیان اس نے اس کا ٹوٹا ہوا حصہ دیکھ لیا جو کہ آدھا گر چکا تھا۔ عمران نے جلدی سے موٹر سائیکل بند کر کے اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس جا کر کھڑی کر دی اور خود بھی اس کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھے پر عجیب و غریب طرح سے جیسے بوجھ پڑنے لگ گیا اور اس نے اپنے کندھے پر جو چمڑے کا تھیلا تھا وہ نیچے اتار لیا کیونکہ وہ بھی گیلا ہو چکا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا۔ اس کی جیکٹ اور پتلون بارش میں شرابور ہو چکی تھی۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی یوں کڑک رہی تھی کہ جیسے ابھی اس عمارت کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ بجلی کی چمک عمارت کے دروازے پر پڑی تو عمران نے دیکھا لکڑی کے بھاری قلعہ نما دروازہ تھا جس کا کنڈا غائب تھا۔ ہوائیں بہت سرد اور تیز تھیں اور بارش کی ساری بچھاڑ اسی طرف پڑ رہی تھی۔ موٹر سائیکل عمران نے ایک سائیڈ پر کھڑی کر دی اور اس دروازے کو اندر دھکیلا تو دروازہ ایک بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی چڑچڑاہٹ کے ساتھ ایک دم سے کھل گیا۔ اس کا ایک پٹ اندر کھل گیا۔ عمران جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ آدھے کھلے دروازے میں سے سرد ہوا کے عجیب و غریب طرح کے شوریدہ سر جھونکے بارش کے ساتھ اندر آ رہے تھے۔ عمران نے دروازہ بند کر لیا۔ اس نے چمڑے کے تھیلے میں سے ماچس اور موم بتی کو نکال کر جیسے موم بتی روشن کر کے اپنے ہاتھ میں اٹھائی، اس نے دیکھا کہ ایک خستہ حال کوٹری نما کمرہ ہے جس کی چھت پر جگہ جگہ جالے لٹک رہے ہیں۔ بند فضا میں عجیب و غریب سوگواری اور غم آلود بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمران موم بتی لیے سامنے والی دیوار کی طرف آ گیا۔ سامنے والی دیوار پر ایک آتش دان تھا جس کی دیواریں سیاہ ہو چکی تھیں اور اس میں مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے، لیکن یہ کوٹری نما کمرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ آتش دان کے اوپر بنے ہوئے کارس پر اس نے موم بتی جا کر رکھ دی۔ عمران نے ایک جگہ پر سے گرد ہٹائی اور وہاں پر موم بتی کو لگا دیا۔ اب کمرے میں بھرپور روشنی ہو گئی تھی اور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ تخت پوش بھی بچھا ہوا تھا۔ تخت پوش پر بہت زیادہ مٹی کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ عمران نے رومال سے تخت پوش کو تھوڑا سا صاف کیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ فرش مٹی کا اٹا ہوا تھا اور گرد آلود تھا۔ تخت پوش آتش دان کے پہلو میں دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ عمران نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، تھیلے میں سے انگریزی ناول کو نکالا اور موم بتی کی روشنی میں اسے پڑھنے لگا۔ باہر بارش کا طوفان تھم گیا تھا مگر تیز ہوا کے جھکڑ اسی طرح سے چل رہے تھے اور ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سی عورتیں کسی لاش پر بین کر رہی ہوں۔ بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی۔ کوٹری کے دروازے والی دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا محراب نما روشن دان تھا جس پر سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ باہر بجلی چمکتی تھی تو اس کی روشنی سلاخوں سے اندر نظر آتی تھی۔ عمران طوفانی رات گزارنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ چاہتا تھا جو اس کو مل گیا۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ رات وہ یہیں پر گزارے گا اور صبح ہوتے ہی یہاں پر محکمہ سارے قدیمہ کی جہاں پر کھنڈرات ہے وہاں پر چلا جائے گا۔ بادلوں کی گرج بھی اب دھیمی ہو چکی تھی مگر بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ بارش کی آواز اندر سنائی دے رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے عمران کو اونگ آ گئی۔ کتاب اپنے آپ اس کے ہاتھ سے گر پڑی تھی مگر اسے خبر نہ ہوئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ پوری طرح سے سو نہیں رہا تھا۔ یہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت تھی۔ اچانک عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے اور اس کو آہستہ سا ہلایا ہے۔ کوٹری میں موم بتی کی پرسرار دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمران جیسے ہی نیند بھری آنکھیں کھولی چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ تو پھر کون تھا جس نے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا تھا؟ اس کی حالت بہت زیادہ عجیب ہوئی تھی۔ عمران ایک دلیر اور اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان تھا جو اس قسم کی تہمات پر بالکل یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی بدروح ہوتی ہی نہیں اور اگر اتفاق سے بدروہیں یا کالے جادو ٹونے ہوتے بھی ہیں تو خدا پر ایمان رکھنے والے سچے مسلمان کو وہ کوئی اثر نہیں دے سکتی۔ اور یہی بات تھی کہ جو انسان 5 وقت کا نمازی ہو اور اپنے ایمان کا مضبوط ہو اس کے قریب یہ بدروہیں اور جنات آ ہی نہیں سکتے۔ عمران کا یہ نظریہ اس کو بہت ہی زیادہ مضبوط بناتا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ جن لوگوں کا ایمان کچا ہوتا ہے، جن کے عقائد کچے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔
اور عمران یہ سوچتا تھا کہ میرا اللہ پر پختہ یقین ہے، میرے نزدیک ایسی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ عمران کو نیند آ رہی تھی، وہی تخت پوش پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی وہ نیند سے بیداری کی حالت میں ہی تھا، اسے محسوس ہوا دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ عمران جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے کان لگا کر سننے لگا۔ یہ آواز کیسی تھی اتنی رات کو؟ آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ روشن دان میں بجلی چمک کر اندر آ رہی تھی اور ہلکا ہلکا بارش کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ آواز ایک بار پھر آئی، کوئی دروازے پر ٹھک ٹھک کر رہا تھا۔ عمران کو خیال آیا شاید کوئی بھٹکا مسافر میری طرح بارش سے بچنے کے لیے یہاں پر آنا چاہتا ہو۔ وہ اٹھ کر کوٹری کے دروازے کے پاس گیا اور اس نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عمران نے دوسری بار پھر پوچھا، کون ہے باہر؟ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ عمران نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور پھر واپس آیا۔ ابھی واپس پلٹا ہی تھا، پھر ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ عمران نے دروازے کا پرانا کنڈا اتار کر دروازے کا ایک پٹ کھول دیا اور باہر دیکھا۔ باہر تیز ہواؤں اور بارش کے شور کے سوا دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ عمران نے بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ جواب میں صرف بارش اور ہواؤں کا شور تھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور واپس آ کر تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ ابھی دروازے پر آ کر بیٹھا ہی تھا تو ایک بار پھر دروازے پر دستک سنائی دی۔ اب اس نے غور نہیں کیا اور پھر دوبارہ سے دستک سنائی دی۔ اب اس کو عجیب سا لگ رہا تھا کہ یہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہے۔ تبھی اس کی نظر پڑی تو کوٹری میں ایک اور بھی کمرہ تھا جس کا دروازہ نظر آ رہا تھا اور وہ دروازہ بند تھا۔ روشن دان پر ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتی پھڑپھڑانے لگ گئی۔ عمران کی نگاہیں کوٹری کے کونے والے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ہمتاً گوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ آواز اسی طرف سے آ رہی ہے اور یہ دستک بھی اسی کمرے سے آ رہی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا، یہ دروازہ تو کسی دوسری بند کوٹری کا دروازہ تھا، اس کے اندر کون ہو سکتا ہے جو دستک دے رہا تھا؟ وہی ٹھک ٹھک کی آواز پھر سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی کارنس پر رکھی موم بتی کی لو بار بار پھڑپھڑانے لگی۔ روشن دان میں بجلی کی ہلکی ہلکی چمک اندر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران کو خیال آیا کہ کہیں یہاں پر کوئی بھوت پریت تو نہیں رہتا۔ اچانک ہی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ عمران کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ آوازیں بڑی دھیمی تھیں، جیسے کسی کو بند صندوق میں سے آوازیں آ رہی ہوں۔ عمران کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا رہا، اس کو سکتہ سا ہو گیا۔ عورت کی آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے آ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی، یہ آواز کونے والے اور وہ کچھ کہہ رہی تھی، یہ آواز کونے والے کوٹری والے کمرے سے آ رہی تھی۔ اگرچہ عمران نے دور دور تک اس ویران اور غیر آباد علاقوں میں کبھی کسی کو یہاں پر دیکھا ہی نہیں تھا اور ان علاقوں میں سیاحت کے دوران بھی کئی لوگوں کی زبانی سنا تھا کہ ان کھنڈروں اور ویران حویلیوں میں بھوت پریت اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، لیکن اس کو بھوت پریت سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اور نہ ہی وہ بھوت پریت کے تصور سے خوف زدہ ہوا تھا۔ لیکن اس تاریک طوفانی رات میں آدھی رات کے وقت ایک ویران کھنڈر میں ایک بند کوٹری میں کسی عورت کی گھٹی گھٹی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے اس پر خوف طاری ہو گیا۔ شاید انسانی فطرت کا تقاضا تھا، مگر عمران نے بہت جلدی اپنے خوف پر قابو پا لیا اور سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوٹری میں واقعی کوئی عورت قید ہو۔ وہ تخت پوش سے اٹھ کر کونے والی کوٹری کے کمرے کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ کوٹری کا دروازہ پرانے زمانے کا بہت بڑا مضبوط دروازہ تھا اور باہر سے کسی لوہے کے ایک بڑے سے راڈ کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ کارنس پر جلتی موم بتی کی روشنی دروازے پر پڑ رہی تھی۔ دروازے پر بھی مکڑیوں نے جال بن رکھا تھا، لگتا تھا برسوں سے اسے کسی نے نہیں کھولا۔ اندر سے عورت کی مدھم آواز آ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی، دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ عمران نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں کس نے بند کیا ہے؟ مگر اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، وہ بول نہیں سک رہا تھا۔ عورت کی ایک بار پھر آواز سنائی دی، دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ عمران نے بڑی ہمت کر کے پھر پوچھا، آخر تم کون ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ عورت نے پھر اسی آواز میں کہا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے اور میں یہاں پر اکیلی ہوں۔ عمران کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی چڑیل قسم کی آسیبی مخلوق ہے جو اس کھنڈر میں رہتی ہے اور اس کو اس کوٹری میں کسی نے اپنے عمل کے ذریعے بند کر رکھا ہے۔ قدم پیچھے ہٹ گیا اور دبے دبے قدم اٹھا کر
ڈر کے مارے دبے دبے قدم اٹھا کر تخت پوش پر آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ کسی بھوت کی حویلی ہے، مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، خواہ مخواہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ پھر سوچا اس طوفانی رات میں وہ کہاں جائے گا، عورت سچ مچ کوئی چڑیل ہی ہے اور وہ کوٹری میں ہی بند ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوٹری باہر سے نہیں کھل سکتی، اس لیے تھوڑی سی رات جو باقی رہ گئی تھی اس نے یہی سوچا کہ اسی کھنڈر میں گزار دی جائے، دن کی تھوڑی سی روشنی ابھرے گی تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ عمران کی نیند غائب ہو چکی تھی، وہ تخت پوش پر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں اس بند کوٹری پر لگے ہوئے تالے پر جمی ہوئی تھیں۔ اندر سے تھوڑی دیر کے بعد عورت کی دبی دبی آوازیں سنائی دیتی تھیں، دروازہ کھولو، میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، تم کیوں نہیں سن رہے؟ عمران نے کلمہ پاک پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور تخت پوش کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ باہر سے بارش کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں، بہت مدھم سا بارش کا سماع تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد بجلی کی چمک دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کوٹری سے عورت کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور کوٹری میں ایک عجیب سی دہشت ناک قسم کی خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں صرف بارش کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران نے موم بتی کی روشنی میں گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ عمران نے سوچا گھنٹے ڈیڑھ کے بعد اس کے بعد روشنی پھوٹنے لگ جائے گی، رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہو جائے گا اور میں وہاں سے نکل جاؤں گا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، بند کوٹری میں سے اس عورت کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ عمران نے یہی سمجھا کہ اگر کوٹری میں واقعی کوئی عصبی مخلوق قید ہے تو اس سے مایوس ہو گئی ہے اور دوبارہ آواز نہیں دے گی۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں مگر نیند اس کی آنکھوں سے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے۔ اس نے باقاعدہ کسی ملبوس کی سرسراہٹ سنائی تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوٹری تو پہلے سے ہی خالی پڑی تھی۔ باہر بارش کی ہلکی آوازیں تھیں، روشن دان میں چمکتی ہوئی بجلی دکھائی دے رہی تھی جو کہ کافی مدھم ہو چکی تھی۔ عمران نے کوٹری والے بند کمرے کی طرف دیکھا۔ کوٹری کا دروازہ بدستور بند تھا اور اس کے اوپر ایک بوسیدہ بہت بڑا لوہے کا راڈ تھا۔ موم بتی کی روشنی میں وہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ ایک ایسا سکوت طاری تھا کہ جیسے مدتوں سے اس کوٹری میں کبھی کسی نے آواز تک نہ نکالی ہو۔ عمران کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اب تک عصبی کھنڈر سے بھاگ گیا ہوتا، لیکن ایک تو عمران ضعیف الاعتقاد نہیں تھا اور وہ بھوت پریت کا بالکل بھی قائل نہیں تھا، دوسرا وہ ایک جرأت مند اور ایک نڈر انسان تھا، ایک نڈر نوجوان تھا۔ اس لیے وہ بیٹھا صبح کی پہلی روشنی کا انتظار کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ خاموشی سے گزر گئے۔ بند کوٹری میں کسی عورت کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ اس کو دوبارہ کسی لباس کی سرسراہٹ سنائی دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا یہ سب کچھ تہمات اور شبدہ بازی ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کوٹری میں سے کسی عورت کی آواز آئی ہی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے قریب سے کوئی گزرا تھا۔ ویسے یہ پرسرار عصبی ماحول انسان کو قوت ہمہ اور ایسی شبدہ بازیوں میں دکھائی دیا کرتا ہے، یہ بھی ایک قدرتی امر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھڑی پر نگاہ ڈال لیتا تھا، رات ڈھلنے لگی، رات کے 3 بج چکے تھے۔ عمران نے تھیلے میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پیا اور بوتل کو بند کر دیوار کے اوپر رکھ دیا اور تھیلا بھی ساتھ ہی لٹکا دیا۔ وہ 3:30 بجے کے قریب یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت رات کی تاریکی ختم ہوتی تھی اور سحر کی ابتدا شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے انگریزی ناول کو اپنے چمڑے والے بیگ میں واپس رکھ دیا اور اس کی زپ کو بند کر دیا۔ باہر سے بارش کی ہلکی آواز بھی بند ہو چکی تھی اور عجیب و غریب سی تھر کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے درختوں کے اوپر سے بارش کے قطرے زمین پر ٹپک رہے ہوں۔ بیٹھے عمران کو ایسا لگا جیسے اس کے کندھوں کو آہستہ کوئی دبا رہا ہے اور اس کے کندھوں پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ جلدی سے یہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں کو دبایا۔ اسے کوئی دباؤ محسوس ہو رہا تھا لیکن ایک سرد سی لہر اس کے جسم کو چھو رہی تھی۔ اسے سردی لگنے لگ گئی۔ وہ تخت پوش سے اتر آیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ تھوڑا سا چلوں پھروں گا تو یہ سردی کی جو لہر ہے یہ ختم ہو جائے گی، سردی کا احساس کم ہو جائے گا۔ جیسے اس نے اپنے قدم اٹھائے اس کو اپنے قدم بہت بھاری اور بوجھل محسوس ہوئے۔ پہلا قدم اٹھایا بہت بھاری تھا، دوسرا قدم اٹھانا چاہا تو اس کا قدم جیسے جم گیا تھا۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے وہ اپنے قدم نہیں اٹھا پا رہا، ایسا لگ رہا تھا اس کے قدموں کو کسی نے جکڑ لیا ہے اور پکڑ لیا ہے۔ عمران یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کو کوئی فالج کا اٹیک تو نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے کندھوں کو مضبوط محسوس کیا اور بہت زیادہ دباؤ محسوس کیا۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔
جیسے وہ نیچے بیٹھا کسی پرسرار قوت نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اٹھا دیا اور اس کو پیچھے سے ہلکا سا دھکا دے کر کونے والی کوٹری کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اپنے پاؤں بوجھل ضرور محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی کوٹری کی طرف کھینچے چلے جا رہا تھا۔ عمران نے 2-3 بار رکتے رکتے واپس پلٹنے کی کوشش کی، مگر نہ تو وہ رک سکا اور نہ ہی پلٹ سکا۔ کوئی اسے اس بند کوٹری کی طرف لے جا رہا تھا۔ کوٹری کے دروازے کے پاس آتے ہی رک گیا۔ ایک لمحے کو کوٹری کے اندر سے گھٹی گھٹی آواز سنائی دی، دروازہ کھول دو، میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عمران نے بے اختیار اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھا اور اپنے آپ کو جھٹکا دیا۔ تخت پوش کی طرف دوڑا۔ اس کے جسم پر پڑا ہوا اسیبی چڑیل کا بوجھ ختم ہو چکا تھا۔ کلمہ پاک کے ورد نے اسے منحوس اسیب کے اثر سے پاک کر دیا تھا۔ عمران نے جلدی سے تھیلا اٹھا کر کندھے پر ڈالا، دروازہ کھول کر کوٹری سے باہر آیا۔ باہر ابھی بارش نہیں ہو رہی تھی، درختوں کی شاخوں پر سے پانی کے قطرے زمین پر گر رہے تھے اور پرسرار آواز پیدا کر رہے تھے۔ ابھی رات کا اندھیرا تھا۔ عمران نے لپک کر اپنی بائک کو فوراً سے سٹارٹ کیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر فوراً سے وہاں سے جانے کا راستہ اختیار کیا۔ اسے راستے کا پتہ تھا۔ رات کی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پر پانی جمع تھا۔ عمران نے موٹر سائیکل کی پوری رفتار پانی کے چھینٹے اڑاتے ہوئے آگے بڑھتا گیا۔ اسے آثار قدیمہ کی کھدائی والی جگہ پر جانے کا ارادہ ترک کر لیا تھا۔ اب وہ واپس اپنے گھر آنا چاہتا تھا۔ موٹر سائیکل کو طوفانی رفتار سے چلاتا ہوا درختوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا۔ لسنرز، اب آپ لوگ آگے دیکھیں گے شمشان ناول میں اور کیا ہوگا۔ کیا عمران اس چڑیل کے چنگل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا یا وہ انہی جنگلوں میں بھٹک جائے گا؟ کیا عمران کو وہ عورت جو بار بار آوازیں دے رہی تھی وہ وہاں سے جانے دے گی؟ کیا عمران اپنے گھر واپس آئے گا؟ اور وہ جو بند کوٹری میں سے اس کو آوازیں دے رہی تھی، آخر وہ کون تھی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگوں کو میرے ہارر اردو سینٹر پر چوتھا ناول شمشان کیسا لگ رہا ہے؟ جیسا یہ بہت ہی زیادہ ڈرامنا ناول ہے اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک وزٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس پر آپ لوگوں کو ایسے ہی دل دہلا دینے والے ناول سننے کو ملیں گے۔ مجھے اجازت دیں کل تک کی ایپیسوڈ کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔